الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستان ذی وقار، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قدر خوبصورت نعت بیان فرمائی ہے کہ اتنی خوبصورت مستند اور پکی نعت کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ بات کرنے والے پر بات کی قدر و منزلت جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے۔ میں بات کروں گا اس کا اور وزن ہوگا، میرے والد بزرگوار بات کریں گے اس کا اور وزن ہوگا، میرے پیر و مرشد بات کریں گے اس کا اور وزن ہوگا، کوئی اللہ کا ولی بات کرے گا تو اس کا کوئی اور وزن ہوگا، کوئی صحابی رسول بات کریں گے تو اس کا اور وزن ہوگا، اللہ کے نبیوں میں سے کوئی مبارک ہستی بات کرے تو وزن اور ہوگا۔ نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو وہ بات اعلیٰ ہو جاتی ہے مخلوق میں، لیکن جب آپ کا رب کہہ دے سبحان اللہ، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب ہر عالم کی، ہر جہان کی رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو، تو قرآن کریم نے ہی ہمیں بڑا خوبصورت اسلوب دیا۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، اور تربیت شروع ہو جاتی ہے اگر بچے کا دیکھیں تو وہ ماں کے پیٹ سے ہی اس کے پالنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بیٹے کا باپ جو ہے وہ مجازی رب ہے اور ماں اس کی مجازی ربہ ہے، تو یہ اس میں کوئی شرک کا ذہن نہ بندہ لائے، ہم مجازن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حقیقی رب وہی ہے، حقیقت میں ضروریات وہی پوری کرنے والا ہے، یہ مجازی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان کے لیے رب کا لفظ بولا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، کن الفاظ میں دعا کرو؟ ان الفاظ میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے جب میں چھوٹا تھا تو میری تربیت کی، تو تربیت کرنے والے کو رب ہی تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستان ذی وقار، اللہ پاک نے ہمیں یہ اسلوب دیا کہ اللہ سارے جہانوں کا رب، سرکار سارے جہانوں کی رحمت۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس جہان کا رب اس جہان کی رحمت ہے، تو وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق کی ضرورت ہے کہ اس کا رب ہو، یہ مخلوق کی ضرورت ہے کہ اس کا رب ہو، بلکہ یہ سمجھیے کہ مخلوق کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کا رب نہ ہو، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دوسری طرف اگر مخلوق کی ضرورت پوری نہ کی جائے تو پھر بھی مخلوق پیدا کر کے اس کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے؟ اللہ نے اس مخلوق کی ضرورت کا جو اہتمام کیا وہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کیا ہے کہ میں جس جہان کا رب ہوں، میرا محبوب اس جہان کی ضرورت ہے، اس جہان کی رحمت ہے۔ اچھا، اگر رحمت ہیں تو رحمت کے لیے کچھ کوائف بھی تو ضروری ہیں۔ مثلا دیکھیے، رحمت جو ہے نا اس کے اندر کچھ طاقت بھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر گھر کے افراد میں سے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، گھر کا کوئی بنیادی فرد، دادا جان ہیں، بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، اگر ان میں خود طاقت نہیں ہوگی تو وہ محض دعاؤں سے کتنی رحمت کر سکیں گے؟ محض دعاؤں سے کتنی ساری رحمت کر سکیں گے جب تک فزیکل طاقت نہیں ہوگی، جسمانی طاقت نہیں ہوگی؟ قربان جائے، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طاقت دی ہے اس کا اندازہ کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ سرکار حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار لواء الحمد تھامے ہوں گے، اور لواء الحمد کا جو پرچم ہے اس کا طول و عرض مشرق سے مغرب ہے،
جو پرچم ہے اس کا مشرق سے مغرب ہے، ایتھے ایک تھان چکنا پہ جائے تو وقت پہ ہوتا ہے، ہاں جی. اور اس کا جو عصا ہے، اے پنجابی ڈنڈا ہلو، اس کا جو عصا ہے وہ اس قدر لمبا ہے کہ نیچے کا کونا تو نظر آ رہا ہے، اوپر کا کونا نظر ہی نہیں آ رہا. اتنا بڑا لواء الحمد جو سرکار کے ہاتھوں میں ہوگا تو پھر ادھر دیکھو نا، اعلیٰ حضرت کو یاد کرو نا، جو فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہمارے کریم آقا تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو دونوں جہانوں کا بوجھ بھی اگر آ جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے اتنی طاقتوں سے نوازا ہے. سرکار کے ہاتھ کی طاقت کا تو کیا کہنے کہ سرکار کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے. کافروں نے معجزہ طلب کیا، جادوگر بلا لیے، یمن سے جادوگر بلایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک انگلی کا اشارہ فرمایا چاند کی طرف، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. مجھے بتاؤ جس نبی کی انگلی کا یہ کمال ہے، اس نبی کے ہاتھ کا کیا کمال ہوگا اور اس کے مکے کا کیا کمال ہوگا. جس کی انگلی کے اشارے سے یہ کام ہو رہا ہے، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. سرکار فرمائیں تو صحیح، آپ اشارہ فرمائیں تو صحیح، چاند بھی کہتا ہے حضور میں بھی قربان ہوں. تو یہ سرکار کی انگلی کا کمال. پھر دیکھیے سرکار کی، دیکھیں جو رحمت ہوتی ہے نا، اس کا اپروچ جو ہے نا وہ بھی زبردست ہونی چاہیے. اچھا اپروچ، اس کی پہنچ وہ بہترین ہونی چاہیے، اس کی پکڑ بہترین ہونی چاہیے. اب ایک بندہ، اس کے قریبی رشتہ دار یا چلو کسی مسلمان پر ظلم ہوا کراچی میں، اور اس کو الزام دیا جا رہا ہے جیلم میں کہ بھئی چنگا مسلمانوں دا درد ہے تساں دے سینے وچ، او کراچی وچ ایک بندہ مر گیا تو اودی مدد ہی کوئی نہیں کیتی. تو بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی میری اپروچ ہی نہیں ہے ادھر، میری پہنچ ہی نہیں ہے ادھر، کہاں کراچی کہاں جیلم، میری تو اپروچ ہی نہیں ہے. قربان جائیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کے. سرکار پڑھا رہے ہیں نماز، اور نماز پڑھاتے ہوئے سرکار کے سامنے کون سے پردے ہیں؟ پڑھاتے ہوئے سرکار نے ہاتھ بلند کیا پھر ہاتھ نیچے کر لیا، نماز مکمل کی. اب صحابہ کرام عبادت تو رب کی کرتے تھے، زیارت مصطفیٰ کی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو اگلی صف میں صحابہ کرام ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج معاملہ کچھ جدا ہے. تو پوچھ لیا انہوں نے کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ آپ کا ہاتھ بلند ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت تھی، اور جنت میں نے ایک پھل دیکھا، انگور کا خوشہ دیکھا. میرا دل کیا کہ میں اس کو توڑ کے تمہیں دے دوں، پر ارادہ ترک کر لیا. اگر وہ میں توڑ کے تمہیں دے دیتا نا، تم اس میں سے قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. مجھے بتائیے کیا سرکار نے اس لیے ہاتھ پیچھے کیا تھا کہ سرکار کا ہاتھ پہنچتا نہیں تھا؟ ہائے ہائے ہائے، سرکار کا ہاتھ پہنچتا تھا. اور کدھر پہنچ رہا ہے؟ میں اگر کھڑا ہو جاتا ہوں نا تو میرا ہاتھ چھت کے اوپر نہیں جا رہا. پہنچ کی جہاں تک بات کی جائے، ہمارے ہاتھ کی پہنچ جو ہے وہ میرے خیال ہے ہمارے شاید سب سے کم پہنچ ہمارے ہاتھ کی ہے. ہمارے آنکھوں کی پہنچ آسمان پہ جا رہی ہے، سورج کو دیکھ رہی ہے، آنکھ کی پہنچ اتنی زیادہ ہے. سماعت کی پہنچ جو ہے وہ بھی بڑی ہے. بڑے بڑے وہ جیٹ جہاز جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے ہماری سماعت کو ٹکراتی ہے. جہاز ممکن ہے نظر نہ آ رہے ہو، ان کا دھواں وہ لائن بنی ہوئی نظر آ رہی ہو، جہاز نظر، ان کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہے. ہمارے کانوں کی اپروچ بہت زیادہ، ہمارے دیکھنے کی اپروچ بہت زیادہ، ہمارے سوچنے کی اپروچ بہت زیادہ، کہ جنت کو بھی سوچتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق. ٹھیک ہے، قربان جائیں سب سے قلیل
پہنچ جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہے کہ ہاتھ پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے پر نہیں، تیسرے پر نہیں، 7ویں آسمان سے بھی اوپر جنت میں جس کا ہاتھ جا رہا ہے، تو اس نبی کے پھر کانوں کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ اس نبی کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ کانوں کی سماعت، جو ہاتھ ادھر پہنچ رہا ہے تو پھر کانوں کی سماعت پر اعتماد کرے نا، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ بھئی ادھر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو تو سن لیں گے، اور ادھر پڑھو گے تو نہیں سنیں گے۔ بھئی اللہ کے بندو ہمیں فاصلہ بتا دو کہ سرکار کدھر سے سننا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ایسی کوئی حد نہیں بتائی، اللہ نے تو ایسی حد کو، یہاں تک کہ عام قبروں والوں کو جب ہم سلام کرتے ہیں، بڑے سے بڑا قبرستان ہو نا، مکلی چلے جائیں نا کراچی کی طرف، تو ادھر تقریباً 1 لاکھ سے زائد قبریں بتائی جاتی ہیں۔ وہ اگر پہلی قبر نظر آ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آخری قبر نظر آ رہی ہو، لیکن حکم کیا ہے؟ قبر چاہے نظر نہیں آ رہی، آپ اس طرح سے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ یا جو ہے وہ مخاطب کر کے پکارا جاتا ہے، یا اس کو پکارا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ تو اگر عام قبر والوں کو یہ کہہ کے پکارا جا سکتا ہے یا اہل القبور، تو یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ، یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک، یا حبیب اللہ کہہ کے کیوں نہیں پکارا جاتا؟ اور پھر دیکھیے حضرت بلال سے سرکار پوچھتے ہیں، بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ نبی معراج کی رات چلیں جنت میں، بلال چلیں زمین پر۔ جو نبی اپنے غلام کے قدموں کی آواز کو سن لے، کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ سے اعلیٰ نہ سمجھے کہ جی چیونٹی کی آواز آپ نے سن لی، قربان جائیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت آپ بلال کے قدموں کی آواز بھی پہچانتے ہیں، اور آپ فرمانے بلال کیا کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ تو جو نبی جنت میں ہوتے ہوئے بلال کے قدموں کی آواز زمین پر پڑے تو سن سکتے ہیں، وہ میرا اور آپ کا درود و سلام بھی گنبد خضرا میں سن سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں الحمدللہ۔ یقین کیجئے ہم دور ہو گئے ہیں، ہماری محبت میں کمی آ گئی ہے۔ گانیاں تے جناب ڈیک تے گانے وجن لگے ہون نا تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر سرکار کی محبت کا نغمہ کوئی گا رہا ہو نا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث الاعظم دستگیر۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کو سرکار کا ذکر اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے یار میرے محبوب کی بات کرو نا، میرے محبوب کی بات کرو نا۔ حضرت ابراہیم آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے، ایک فرشتہ آ گیا آپ کے سامنے، آ کے کہتا ہے، اس نے نا اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ تھوڑا سا کر کے تو بس کیا نا، تو فرمایا اور میرے محبوب کا ذکر کرو نا، اور ذرا بات کرو نا میرے رب کی، بھی اس کے لیے تو کچھ دینا پڑے گا۔ وہ وادی کے اندر نا بڑی بکریاں آپ کی وہ وادی میں چر رہی تھیں، آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یہ آدھی بکریاں تم رکھ لو، میرے محبوب کا ذکر سناؤ، ذکر سناؤ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس نے ذکر سنایا، جب وہ چپ ہوا عاشق پھر بےتاب ہو گیا، یار میرے محبوب کا ذکر سناؤ نا۔ اچھا تو پھر کچھ دینا پڑے گا، یہ جو باقی کی بکریاں ہیں یہ بھی تم رکھ لو، میرے محبوب کی بات کرو، میرے محبوب کی بات کرو۔
اچھا اب ساری بکریاں ختم، پھر بات ختم تھی، آزمائش ہوا کیا؟ جب پھر وہ خاموش ہوئے تو دل بے تاب ہے، یار میرے محبوب کی بات کرو نا، بھئی آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ یار اتنا کچھ آپ نے جو لے لیا ہے، آپ کو کسی غلام کی تو ضرورت ہوگی نا، مجھے غلام رکھ لو، میرے محبوب کا ذکر سناؤ، مجھے غلام رکھ لو، میرے محبوب کا ذکر سناؤ۔ تو وہ فرشتہ تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں۔ مطلب یہ آزمائش میں اس درجہ، تو محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی حلاوت ہی اتنی زیادہ ہے، یقین کیجئے کہ جب کانوں سے یہ ذکر ٹکرایا، دیکھو اپنے بچے کی تعریف بندہ سنتا ہے نا، تو بچے کی تعریف سن کے نا دل باغ باغ ہوئے، یار فلاں بھی میرے بچے کی تعریف کر رہا تھا، فلاں بھی میرے، چاہے بچے میں وہ صفت ہو یا نہ ہو، دل خوش ہو جاتا ہے، یار میرے بچے کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سرکار پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور نعت سرکار کی جو ہے یہ تو اللہ کی سنت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اللہ نے اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے، یہ تو اس کی سنت ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا تو آپ سے محبت کرنے والا کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، یہ ہے نصیب کی بات۔ دوستان ذی وقار، پھر رحمت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رحمت قریب بھی ہونی چاہیے، رحمت قریب بھی ہونی چاہیے۔ اچھا تو اگر قریب ہے تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قریب ہیں؟ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے قریب ہیں، جانوں سے بھی ان کے قریب ہیں۔ ایک عام انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی جو شارہ گنا سب سے بڑی رگ، ہم اس سے بھی قریب ہیں۔ تو جب محبوب کی باری آئی تو محبوب کے لیے ہر انسان کی بات نہیں کی، محبوب کے لیے ایمان والوں کی بات کی کہ محبوب اگرچہ قریب تو ہیں لیکن اس قربت کو محسوس ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ بھئی جس کے سونگنے کی حس سلامت ہو، پھول کی خوشبو وہی محسوس کر سکتا ہے۔ جی قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو سرکار قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اچھا پھر مزید اے قرآن تو پتا کہ تو مزید بھی کہیں پہ کہا ہے تو نے کہ اللہ کی محبوب قریب ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ او بھئی یہاں تو اللہ کی رحمت کی بات کی گئی، آپ سرکار کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ بھئی ہمیں بتاؤ، اللہ کی رحمتیں تو بڑی ہیں، سرکار کو رحمت نہیں مانتے؟ سرکار سے بڑی بھی کوئی رحمت ہے؟ مخلوق کے اندر سرکار سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ لوح بھی بڑی رحمت ہے، قلم بھی بڑی رحمت ہے، لیکن قربان جائیں لوح سرکار کے صدقے بنی، قلم سرکار کے صدقے بنی، بلکہ اقبال سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ تو اقبال کہتے ہیں لوح بھی حضور آپ ہیں، قلم بھی حضور آپ ہیں۔ تو دیکھیے کہ رحمت کے لیے جو یہ ضروری ہے کہ رحمت قریب ہو، تو قربان جائیں پھر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور نہیں ہیں، ہم ہی دور ہو گئے ہیں۔ ورنہ قرآن نے جو ہمیں اسلوب دیا ہے نا، یا تو اسی کو کہا جاتا ہے نا جو پاس ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے۔ اب اگر مجھے نظر نہیں آتے تو میں انکار کر دوں، دیکھیں یہاں پردہ لگا دیا جائے، اور پردہ لگا کے میں ایک طرف ہوں، دوسری طرف جو ہے نا وہ کچھ افراد ہیں، اور وہ افراد جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی نہیں رہے، کوئی نہیں رہے، تو ادھر والے افراد کہہ سکتے ہیں نا ان کو بھئی ہمیں آپ کی آواز آ گئی ہے، شاہ صاحب موجود ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے کریم آقا یوں تو وہ میری رگے جہاں سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھند میں مجھ سے نہ پہچانے گئے۔
سرکار تو میری رگے جان سے بھی نزدیک تھے، لیکن سرکار کو یاد کر کر کے میں رویا اتنا کہ بس میں پہچان نہ سکا، ورنہ وہ تو میرے قریب ہی تھے۔ بھئی سرکار کی لجپالی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کسی کو خواب میں آ کر اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں اور کسی کو جگتی آنکھوں اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ یہ سرکار کی عطا ہے۔ سرکار اصل میں بات یہ ہے، یہ جو آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں یہ بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں کتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا مجھ کو، ہے جی۔ تو یہ محبتوں کے سلسلے ہوتے ہیں، سرکار قریب ہیں۔ پھر جو رحمت ہوتی ہے اس کے اندر طاقت ہونا، اس کے اندر قربت ہونا، اس کی سماعت ہونا، اس کی اپروچ ہونا، یہ ساری باتیں۔ اب اگر ہم ایک یعنی اس میں رحمت میں ایک یہ بھی بات ہے کہ چونکہ رحمت ہے ضرورت، تو ضرورت کا جو ہے وہ جس کی ضرورت ہوتا ہے اس سے پہلے ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات۔ مثال کے طور پہ ماں بچے کی ضرورت ہے تو ماں کو اللہ نے پہلے رکھا۔ ہوا ہماری ضرورت ہے، ہمارے آنے سے پہلے ہوا موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، واخرج من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے میوے نکال دیے۔ انسان کے آنے سے پہلے یہ ساری نعمتوں کا اہتمام ہے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس وقت تشریف لائے جس وقت ہم میں سے کسی کی ماں بھی نہیں تھی۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ اس وقت بھی پیدا ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ دیکھیے ایک بندے نے آم کا پودا لگایا ہو اور وہ عرصے بعد بیرون ملک سے گھر کے اندر آ کے وہ دیکھتا ہے کہ بڑے خوبصورت آم لگے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ جی واہ آم پھل دے آیا ہے۔ تو وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے، ایک تصوراتی مکالمہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے، بھئی یہ تو اتنا اچھا جو ہے تجھ میں ذائقہ آیا ہے، یہ کس وجہ سے آیا؟ ہوا بولتی ہے بھی ہوا میں چلی تھی نا تو اس میں یہ خوبصورتی آئی ہے۔ اچھا سورج بولتا ہے کہ بھئی میں اس کے اوپر میں نے لائٹ دی تو فوٹو سینتھیسس ہوا، ضیاء تالیف کا عمل ہوا، سورج کی روشنی سے اس کے پھل کے پکنے کا معاملہ ہوا۔ پانی کہتا ہے جی مجھ پر اس کا احسان ہے، اس لیے کہ میں نہ اس کو ملتا تو یہ کیسے درخت بنتا۔ مٹی کہتی ہے کہ مجھ پر میرا اس پر احسان ہے، اس لیے کہ اگر میں اس کو اپنے اندر پناہ نہ دیتی تو یہ تناور درخت نہیں بن سکتا تھا۔ قربان جائے میرا کریم نبی اس وقت آئے، اس وقت آپ کا نور پیدا ہوا جب مٹی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، جب آسمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب عرش بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا۔ بلکہ سرکار سے جب پوچھا گیا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو رحمت کے لیے جو ضروری ہے نا کہ وہ پھر جس کے لیے ضرورت ہے، جس کے لیے رحمت پہلے ہو، تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، سرکار ہمارے آقا وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام